کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے دنوں یو کے، برطانیہ اور یورپ وغیرہ کے ممالک کا، پھر ترکی کے سفر ہوئے۔ اس دوران یہ ہمارا سلسلہ براہ راست نہیں چل سکا۔ پھر الحمدللہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ رہا، اور اس دوران الحمدللہ وہ پھر سارے سلسلے اسی میں ضم ہو جاتے ہیں، اسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں دارالفتہ اہل سنت بھی ہو رہا ہوتا ہے، روحانی علاج بھی مدنی مذاکرے میں، اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، علم و عمل کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں۔ میرے رب کا کلام بھی اسی میں ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی وقتاً فوقتاً بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یوں مدنی مذاکرے کے سلسلہ رہا، اور اب حاضر ہیں۔ پھر انشاءاللہ 11ویں شریف شروع ہو جائے گی، تو پھر بھی انشاءاللہ 11 یا 12 مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا۔ تو ایک بڑی پیاری حکایت میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے متعلق، بہت پیاری حکایت ہے۔ اس حکایت کا تعلق ہے ایک خاندان سے، علی، حسن اور ان کی والدہ۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بڑا عبادت گزار اور نیک گھرانہ، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقع ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا عبادت کے حوالے سے، اور ان کی تقسیم کا معاملہ جو تھا یہ بڑا خوبصورت تھا کہ پہلے حصے میں علی جو ان کے علی قیام کرتے یعنی عبادت کرتے تھے، پھر یہ سو جاتے۔ دوسرے حصے میں حسن جو تھے وہ عبادت کرتے، پھر وہ سو جاتے، اور تیسرے حصے میں ان کی والدہ عبادت کرتی ہیں، وہ سو جاتی۔ جب والدہ کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے رات کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا کہ آدھا حصہ وہ عبادت کرتے، آدھا حصہ یہ عبادت کرتے۔ پھر علی بھی وفات پا گئے، تو پھر حسن نے پوری رات اپنے حصے میں لے لی، اور پوری رات وہ عبادت کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہر رات ایک قرآن کا ختم کیا جاتا۔ ایک حصہ ان کی والدہ پڑھتی، دوسرا حصہ علی، اور تیسرا حصہ حسن پڑھتے تھے۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں مل کر قرآن کریم پورا پڑھتے، یعنی آدھا وہ پڑھتے، آدھا یہ پڑھتے۔ پھر جب علی انتقال کر گئے تو حسن پوری رات جاگتے اور مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ حسن کہتے ہیں جس شب میرے بھائی علی کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے انتقال سے قبل مجھے آواز دے کر کہا، بھائی جان پانی پلا دیں۔ میں اس وقت مصروف تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوا، اور جب پانی لے کر میں نے پیش کیا، اور کہا کہ بھائی جان یہ پانی حاضر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے ابھی ابھی تو پانی پیا ہے۔ میں نے کہا کس نے آپ کو پانی پلایا؟ چونکہ اس کمرے میں میرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو پانی پلاتا۔ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مجھے پانی عطا فرمایا، اور فرمایا علی تمہارے بھائی اور تمہاری والدہ ان لوگوں میں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے۔ تو یہ کہا، اور ان کی روح قفص عنصری یعنی ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ کتنا مبارک اور پیارا گھرانہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک جذبہ، اور یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ان کا جب انتقال کا وقت ہوا تو ان کی جو بہن تھیں یہ ان کے پاس رو رہی تھی۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ یہ رونے کی بات نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو جس کمرے میں میں اس وقت موجود ہوں
یہ وہ کمرہ ہے جس میں نے 18,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں، 18,000 قرآن کریم۔ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ہم سے روز کی کیا، ہم سے تو ایک تعداد ہے جس سے مہینے کی 18 آیات نہیں پڑھی جاتی، اور بعض تو ایسے بھی محروم ہوں گے کہ جنہوں نے شاید ایک عرصے تک قرآن کریم کھول کر بھی نہ دیکھا ہو۔ تو یہ کچھ مدنی پھول بیان کیے ہیں تاکہ ہمارے دل میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہو، رب کے کلام کو پڑھنے کا جذبہ ایک کاش ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، یہ روایت بڑی خوبصورت اور بڑی جامع ملی، مفید العلوم کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص اپنے بچے کو قرآن سکھائے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، کلام الہی کی کوئی حد نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے اس کا کیا اجر ہے، یعنی کیا ثواب ہے؟ جبریل امین نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جس شخص نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا اس نے گویا 10,000 بیت اللہ کے حج کیے، 10,000 عمرے کیے، اور گویا 10,000 اولاد اسماعیل علیہ السلام سے غلام آزاد کیے، اور گویا 10,000 جہاد کیے، اور 10,000 بھوکے مسلمانوں کو کھلایا، اور 10,000 ننگوں کو پہنایا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے۔ مفید العلوم سے یہ روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اور یہ چند مدنی پھول میں نے بیان کیے اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ نے قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھا اور اسے نہیں پڑھا ہے تو براہ کرم اس کے پڑھنے کی نیت کیجیے۔ ابھی تو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکے تو سلسلہ دیکھنے کے بعد ضرور قرآن کھول کر پڑھیے گا۔ اچھا، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے تفسیر سیرات الجنان کی 9ویں جلد بھی الحمدللہ شائع کر دی ہے۔ تو یہ 9ویں جلد 8 آ چکی ہیں، اب 9ویں آئی ہے، اور اس میں جو پارے ہیں وہ 27، 25، 26، 27 یہ 3 پارے اس میں ہیں۔ اب انشاءاللہ آخری جلد امید ہے کہ آئے گی، 10 پوری ہو جائیں گی، اور اس میں 30 پاروں کی تفسیر اللہ نے چاہ تو یہ چھپ کر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ قرآن کریم کی اس تفسیر کو ضرور حاصل کریں، بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ ابھی شاید کل پرسوں کی بات ہے، اتوار کی بات ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا کچھ تفسیر میں ہی سیرات الجنان ہی، تو اس میں 6ٹھی جلد جو تھی اس کا پڑھ رہا تھا، اس میں 18واں پارہ بھی ہے۔ تو بڑی خوبصورت ترتیب ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو قرآن کریم کی، جب ہم پڑھتے ہیں تو بس مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ اس وقت سورہ فرقان 18ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 63 سے پڑھ رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے 12 اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ پڑھتا چلا گیا کافی الحمدللہ صفحات، تقریباً پیج نمبر 48 سے پیج نمبر 68 تک یہ صفحات پر یہ بہت خوبصورت یہ مطلب کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بات چلیے تو چلیں، اگر آپ کے گھر میں سیرات الجنان کی 6ٹھی جلد ہے یا آپ نے نیٹ کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے
تو کر لیں. اب تو موبائل فون بھی بڑے مطلب کہ اہم آ گئے ہیں اور اس میں بہت سارا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو یہ 9 جلدیں اپنے موبائل فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ سروسز ہمارے یہاں موجود ہیں اور یہ فری ہے. ہم دعوت اسلامی کا یہ جو ذریعہ ہے، یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک طریقہ ہے. فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں. اور یہ تفسیر صراط الجنان کا جیسے میں نے عرض کی، اس کی بھی ضرور تلاوت کریں. ابھی جیسے میں نے اپنا اتوار کا ہی، کل کا ہی آپ کو ایک واقعہ بیان کیا. میرے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے، ان کو بھی میں نے عرض کی کہ یار کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے اور اسلوب کتنا پیارا ہے، انداز کتنا پیارا ہے قرآن کریم کا، اور کتنی ترتیب کے ساتھ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور یہ سارا تذکرہ ہونے کے بعد، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات بیان ہونے کے بعد، اب آخر میں انہیں جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا فلاں مقام عطا فرمائے گا، صبر کیا ہے. تو خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک ترغیب کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ قرآن کریم، فرقان حمید، قرآن کریم پڑھنے کی ہمیں عادت ہو. پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ہو سکے تو جہاں آپ عموماً بیٹھتے ہیں، مطالعے کی اگر جگہ ہو، کوئی اسٹڈی کی جگہ ہو، اور رکھنے تھوڑا بہت اس کا اہتمام کریں تاکہ مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتابیں بھی آپ کے پاس ہوں، تو قرآن کریم بھی آپ کے پاس ہو، اور یہ مطلب کہ پڑھتے رہیں. اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہمیں جذبہ ملے. مدنی انعامات پر بھی اس طرح عمل ہو جائے گا کہ روزانہ کی کم از کم 3 آیات مع ترجمہ کنز الایمان و تفسیر یہ پڑھنے کا ہمارا مدنی انعام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے میں آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، کوئی میسیج ریکارڈ کروانا چاہیں تو میسیج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر موجود ہیں. چلیں کالز لے لیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظام عطاری ہے، اویسی کابینہ عمر کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، مرحبا. میرے رب کا کلام بہت اچھا سلسلہ ہے. ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نگران شورا کے میٹھے مہکتے مدنی پھول، ماشاء اللہ عز و جل. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے کیسے پڑھیں؟ جو ہم ہر ماہ یا 15 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کریں. اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی تو اگر میں کہوں کہ ایک آئیڈیل اور خوبصورت اگر ترتیب بنانی چاہتے ہیں تو آپ یوں بنا لیں کہ ایک وقت متعین کر لیں، ایک وقت مقرر کر لیں. میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اور نیک کام کر کے، ستھرے کام کر کے گھر سے نکلیں. اس کی اپنی برکت ہیں. جیسے گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یوں دعا پڑھ لی. تو یہ اچھے کام کرتے ہوئے عموماً ایسا دیکھا جائے، دکان بھی کھولتے ہیں تو پہلے کچھ اچھا نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اچھی نیت ہوگی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نکلنے سے پہلے باوضو ہو کر نکلیں. عموماً ہمارے یہاں ایک تعداد جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آرام کرتی ہے. ایک تعداد ہے فجر کی نماز پڑھ کے، جو نمازی ہیں انہی کا کہہ رہا ہوں، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو نماز پڑھ کر اگر آپ نے کوئی مختصر سا آرام کر بھی لیا یا نہیں بھی کیا، جب گھر سے نکلیں تو قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں. کہ میں جانتا ہوں ایسے کو بھی کہ جو قرآن کریم پڑھے بغیر گھر سے نہیں نکلتے. تو اس میں یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی آپ کی عادت ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے. یا رات کو سونے سے پہلے کا کوئی معمول بنا لیں، کوئی فکس کر لیں ٹائم، کہ اس ٹائم پر میں نے، جیسے آپ کے کھانے کا ٹائم فکس ہے کہ جناب اتنے بجے لنچ کرنا ہے، اتنے بجے بریک فاسٹ کرنا ہے، اتنے بجے ڈنر کرنا ہے. کھانے کے ٹائم ہوتے ہیں، آفس کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. اگر ٹائمنگ نہ ہو تو آدمی وہ کام صحیح طور پر مستقل مزاجی کے ساتھ شاید نہ کر سکے.
اب ہر جگہ ٹائم، نماز کے بھی ٹائمنگ ہے، جماعت کے بھی ٹائمنگ ہے، فلائٹ کے بھی ٹائمنگ ہے، ٹرین کے بھی ٹائمنگ ہے، اب تو بسوں کے بھی بعض ایسی ہیں جو فکس ٹائمنگ ہے۔ اگر ٹائمنگ ہوتی ہے، وقت مقرر ہوتا ہے، تو اس کے مطابق آپ کے دیگر آپ اپنی مصروفیات کا جدول بنائیں گے کہ اس ٹائم پر یہ، اس ٹائم پر، اس ٹائم پر یہ، تو اللہ کرے کہ یہ ٹائم بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر پڑھیں تو میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو روزانہ تلاوت کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے، ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے، ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے جب سلسلہ اپنا شروع کیا تھا تو اس میں ہمیں کچھ کالز ایسی آئی تھی جن میں اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ آپ اپنے سلسلے میں قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کریں تاکہ اسے پڑھنے میں اور رغبت پیدا ہو۔ تو چلیں قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس موضوع کی طرف چلتے ہیں، فضائل کی، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو سورہ کہف کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اس کو سنیں گے تو اس کی تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا بھی مدنی ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا، اچھلنے لگا اور یوں مطلب ہلنے جلنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تلاوت کیا کرو۔ تو یہ سورہ یہ جو بیان ہوا جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی، تو یہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت، یہ الحمدللہ انہوں نے ان پر یہ برکت ظاہر ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور ہوگا۔ اسی طرح جمعہ کے روز اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں۔ یہ الحمدللہ اہل سنت کا رسالہ ہے فیضان جمعہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتا ہے، ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ جمعہ کے روز پڑھنے کی فضیلت آگے پھر لکھا، ایک روایت میں آیا جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد یہ رات شروع ہو گئی، اگلے روز جمعہ ہے، تو یہ جو رات ہے نا یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو مغرب کے بعد جمعرات کو مغرب جب سورج غروب ہو جائے یہ شب جمعہ شروع ہو گئی، تو اس شب میں رات میں
ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق نصیب کرے تو اس کی یہ برکت بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ ایک روایت مسلم شریف کے حوالے سے میرے سامنے لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ دجال سے مراد وہی بڑا دجال ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا۔ اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، یعنی اگر اس کی تلاوت کرنے والے کے زمانے میں دجال ظاہر ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فتنے سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ دجال سے مراد تمام فتنہ گر بے دین لوگ مراد ہوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان آیات کی برکت سے یہ شخص ہر بے دین فتنے کے شر فتنہ کرنے والوں کے شر سے بچا رہے گا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا، ان کی آیات پڑھنے والے پر انشاءاللہ وہی فیضان ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سورہ کہف کے چند فضائل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ابھی جو میں نے آخری روایت بیان کی، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی بہت خوبصورت سی شرح بیان فرمائی، اللہ کرے کہ ہم اسے پڑھیں تو کیا عجب کہ اس کی تلاوت ہمیں کئی ایسے لوگ ہوتے جو شر پھیلاتے ہیں، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر یاد رکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے یہ جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فتنوں سے بچائے، اور جو شر پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان شریر لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دعوت دوں گا آپ کو کہ سورہ کہف کی بالکل تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت سے حصہ عطا فرمائے۔ مگر مزید ایک قدم آگے یہ کہ پھر سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی بھی پھر ہم آگے جا کر کوشش کریں، اور وہ اس طرح کہ آپ اس کو تفسیر صلاۃ الجنان سے سورہ کہف کو دیکھیں، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ترجمہ کنز الایمان بھی ملے گا، اس میں آسان ترجمہ کنز العرفان کے نام سے بھی نقل کیا گیا ہے، اس کو تحریر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو ملے گی، تو جو اس کے اندر مضامین اور اسباق ہوں گے، جو سبق ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کے سنورنے کا سبب بن رہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یقیناً اس کے پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، صرف پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ اگر قرآن کریم کی آیات کو کئی ایسے چیزیں آیات ہوتی ہیں جنہیں لکھ کر اگر تعویذ بنا کر بھی گلے میں لٹکا دیا جائے اس کی بھی اپنی فضیلت، اس کی بھی اپنی برکت ہے۔ جب قرآن کو دیکھنے کی برکت ہے، اس کو چھونے کی برکت ہے، اس کو چومنے کی برکت ہے، اس کو پڑھنے کی برکت ہے، تو پھر اس کو اگر اپنے سینے سے لگائے اور تعویذ بنا کر اپنے ساتھ رکھے تو اس کی برکتیں کیوں نہ نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شر اور فتنوں سے بچا دو۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو اسے کئی شر اور کئی فتنوں سے انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے عقائد اور اعمال اور ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچنے کے اندیشے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ، میرے رب کا کلام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہر عاشق رسول کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا، اسے تلاوت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، نگران شورا کا انداز بھی مدینہ مدینہ۔
निगरानी शूरा की बारगाह में अर्ज है, इस सिलसिले में अगर कुछ इस तरह से भी अगर हो जाए तो मदीना मदीना जैसे कुछ सूरतें जो आसानी के साथ हम याद कर सकते हैं, जैसे सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, इनका तर्जुमा भी इस सिलसिले में अगर हम ऑन ईयर करें तो चंद एक नाजरीन को ये तर्जुमा याद भी हो जाए और नमाज में पढ़ने में लुत्फ आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हौसला अफजाई करने का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मशवरा अता करने का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस्लामी भाइयों ने हो सकता है कि आपका मशवरा नोट कर लिया हो, हम इंशाअल्लाह इस पर भी आपस में मुशावरत कर लेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में ज़रूर शिरकत किया करें। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है, उसमें भी शिरकत किया करें। और अगर अब तक कुरान करीम दुरुस्त नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो फिर पढ़ाइए। तो इसके लिए मदरसतुल मदीना बालिगान का रुख कीजिए और खूब कुरान की तालीम आम करने की कोशिश कीजिए। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सवाल ये पूछना था, मैं शॉपकीपर हूँ तो ना कंप्यूटर पे ना ऑनलाइन कुरान पाक से तिलावत कर लेता हूँ। दौरान तिलावत अगर कोई कस्टमर आ जाए, क्या मैं उसे यानी कस्टमर को रील करके दोबारा जहाँ पे रुका था वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ? जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जी हाँ, कुरान करीम अगर आप जैसे बैठे हैं पढ़ रहे हैं और पढ़ने में और कोई चीज़ मतलब शरई रुकावट ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप मुलाजिम हैं और मुलाजमत कर रहे हैं और सेठ साहब भी हैं और आपको अगर सेठ की तरफ से इजाज़त नहीं है कि भाई जब फारिग होता है तो फिर सेठ दूसरे भी काम दे देते हैं, तो अगर सेठ की तरफ से इजाज़त भी है और कोई भी शरई रुकावट नहीं है तो आप तिलावत करें। और उस दौरान अगर कोई मिसाल के तौर पर कस्टमर आ जाता है तो उस कस्टमर को आप तिलावत रोक कर उस कस्टमर को डील कर लें। और फिर मतलब ये सब इजाज़तों की सूरत में, और इसके अलावा भी और कोई शरई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर दोबारा बिस्मिल्लाह शरीफ वगैरह पढ़कर आपको अगर तिलावत करनी है तो दोबारा आप तिलावत तो कर सकते हैं, तिलावत तो कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मगर यहाँ इखलास अल्लाह नसीब फरमाए और ये कि मैं कहा ना कि इसमें और कोई शरई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मुमानात नहीं होनी चाहिए। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरानी शुरा आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है, जो हम मदरसा बालगान रोजाना पढ़ते हैं, क्या इसका सवाब हम अपने वालिद साहब को साल सवाब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर नेक काम ईसाल हो सकता है, वो नेक काम का सवाब मिलेगा और सवाब ईसाल होता है। ईसाले सवाब पहुंचाना, सवाब पहुंचाना। तो आप जो भी नेक काम करते हैं वो आप अपने वालिदैन को, बुजुर्गों को, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को ईसाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ईसाले सवाब भी हो जाएगा और आपके सवाब में कोई कमी भी नहीं आएगी। तो मदरसतुल मदीना बालिगान ये तो बड़ी अजीम इबादत है, कुरान सीखना सिखाना, कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और इसमें आप इनफादी कोशिश करेंगे। फिर कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ माशाअल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान में इल्म दीन के बेशुमार मदनी फूल चुनने को मिलते हैं। फ़राइज़ उलूम बाज़ औक़ात आपको मदरसतुल मदीना बालिगान में सीखने को मिलते हैं। तो सवाब ही सवाब है, बिल्कुल इसका इसाले सवाब करना चाहिए, करना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कॉल चलाइए। चाटगांव बांग्लादेश से मोहम्मद अयूब गनी कादरी अर्ज कर रहा हूँ। हाजी साहब, बहुत ही प्यारा और फजीलत वाला आज मौजू मेरे रब का कलाम। आपसे अर्ज ये है कि कुरान पाक के अंदर में नमाज पढ़ने के बारे में कितनी आयतें। मेरी बात का यकीन कर लीजिएगा। जी हाँ, ये माहौल की वजह से हो जाता है। माहौल की बड़े मतलब माहौल का असर है। और सोहबत तो मौसिरा, सोहबत में असर होता है। हम जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ उठते हैं, हम उस सांचे में ढलना शुरू हो जाते हैं।
اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ ایسوں کو ترغیب دلائیے، ان کو ان کی بری صحبت سے بچائیے، عاشقان رسول کی صحبت میں لائیے۔ امیر اہل سنت کا ایک پرچہ ہے قرآن کریم بھلا دینے پر، مجھے یاد ہے ایک پرچہ ہے امیر اہل سنت کا، شاید لال رنگ میں ہے، رائٹنگ میں، لال انک میں، تو وہ پرچہ اللہ کرے نصیب ہو جائے، وہ شاید ویب سائٹ پر آپ کو مل بھی سکتا ہوگا پرچہ، تو وہ لے لیا جائے۔ یہ غالباً قرآن کریم تلاوت کی فضیلت جو رسالہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ وعید یا اس کا پرچہ موجود ہو، تو وہ لے لیا جائے، اور ان تمام تر قرآن کریم حفظ کرنے والوں کو یہ تقسیم کریں۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، انشاءاللہ وہ دوبارہ قرآن کریم کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، یاد آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، ہم اپنے سلسلے کو مزید عنوان کے تحت آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا ایک اور حصہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم میں واقعات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند واقعات کو لے کر چلتے ہیں۔ میں پچھلا سلسلہ جو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اچھا ٹھیک ہے، میں مزید بیان کرتا ہوں۔ ملیر میں ان دنوں کچھ باب المدینہ کے علاقے میں کچھ بیماری کے مسائل آئے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں تاکہ ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہمارے سلسلے میں۔ سنا یہ ہے کہ ملیر میں کچھ ایسی بیماری آئی ہے ملیر کے علاقے میں، وہ اس بیماری کے حوالے سے کچھ بتائیں اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں تاکہ جو اس سے بچے ہوئے بچ جائیں اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کا بھی کوئی علاج ہو سکے۔ یہ قسم کی وبائی بیماری جو پورے علاقے میں ملیر، خاص طور پہ ملیر کے علاقے میں زیادہ دیکھا گیا ہے اور رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً دو مہینے ہو گئے یہ اس طرح کے پیشنٹ جو ہے پھر بخار کے ساتھ اور شدید ٹانگوں میں درد، نچلا دھڑ تقریباً سمجھ جائے کہ قسم کو مفلوج ہو جاتا ہے اور اٹھا کے لے کر آنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں، کلینک پہ، اور بہت ہائی گریڈ فیور کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ کافی ڈیڑھ مہینے ہو گئے تو جاری ہے، اور اس میں جو اصل مریض کو جو تکلیف ہے وہ بخار بہت ہی زیادہ، 105 106 بھی ہم نے چیک کیا تو 105 106 بخار، اور جسم میں خارش، جسم میں پورے جسم میں بخار کے 2 دن کے بعد پورے باڈی کے اندر ریش ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یہ بھی قسم کی خارش، اور یہ کچھ لوگوں کو منہ میں چھالے ہیں، اور بخار ٹھیک ہونے کے بعد 3 دن تقریباً 3 ساڑھے 3 دن 4 دن یہ بخار عموماً دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں رہا ہے، اور اس دوران مریض کو الٹی بھی ہوتی رہی، اور بخار ٹھیک ہونے کے بعد جو جوڑوں میں درد کا سلسلہ یہ بہت ہی تشویشناک ہے، اس کو ہمیں آگے بھی بھیجنا چاہیے یہ میسج کہ تمام مریض جتنے بھی ان کے تمام جوائنٹ، ہاتھ کے، گھٹنوں کے، ٹخنوں کے، یہ خاص طور پہ سوج بھی گئے اور درد ہے، 15 دن ہو گئے بخار کے بعد، 1 مہینہ ہو گیا، اب تک اس میں مبتلا ہیں لوگ، تو خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے کوئی وجوہات ہیں اس بیماری کی؟ وجوہات میں جو مریض جو ہم نے دیکھا کہ کراچی کی بیشتر علاقوں میں اتنا زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن ہمیں ملیر میں جو سب سے زیادہ، ہر گھر، کوئی گھر ایسا باقی نہیں، ہر دوسرا گھر جس میں سے لوگ بیمار ہو کے نہ آئے، اس کی وجہ زیادہ دیکھا ہے کہ اکثر گھروں کا حال بیان کر رہے ہوگے آپ جی، میجورٹی، تو یہ تقریباً بیشتر جو سڑکیں ہیں، روڈ ہے، یہ برسوں سے 6 مہینے سے گٹر کا پانی بہتا رہا، اسی میں سے لوگ آ رہے جا رہے موٹر سائیکل چلا کر، اور سڑکوں کے بیچ میں ایک گندگی کا ڈھیر ہے، وہ بھی جراثیم، اس طرح کے جراثیم، یعنی گندگی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفائی ستھرائی نہ ہونا، گندگی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں، زیادہ اس لیے کہ ہم خود ان سڑکوں پہ چلتے رہے، فیس کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ واقعی یہ انسان
کہ چلنے کے قابل سڑکیں اور یہ راستہ نہیں کہ اس میں انسان اور انسان کے بچے چلیں، اور ہمارے بچے اور عورتیں اور لوگ جس طرح سے بیمار ہوئے وہ ناقابل بیان ہے، یہ ہم بھی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے خود بھی ہو چکا ہے۔ اللہ 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 تبارک و تعالی آپ کو بھی صحت و تندرستی سفر دے۔ کیا تو مجھے اس کا درد، اس کی تکلیف، ہر ایک چیز محسوس ہوتا ہے، کوئی بھی مریض آتا ہے میں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کس قدر تکلیف دے گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، پتہ چلا کہ آپ کے پاس بھی مریضوں کی اس وقت بھیڑ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مریضوں کو، جتنے بھی مسلمان مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ درخواست کروں گا کہ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ دعا کر دیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں پر رحم فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، بالخصوص جو ہمارے ملیر کے علاقے کے اندر یہ جو ایک بخار اور اس طرح کی چیزیں جو پھیلی ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو دور بھی کرے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جو مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی صحت دے، تندرستی دے، اور جو مبتلا نہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب سلسلہ تو کچھ اور ہی بیان کرنا تھا، لیکن ظاہر یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اگر غور کریں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں نا، اس کی وجہ صفائی نہ ہونا ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جی، جو ادارے ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ ذمہ داری اپنی نبھائیں اور ذمہ داری سے یہ صفائی کا اہتمام کریں۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں عوام کا بھی اپنا کردار ہونا چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کرتا۔ عوام کا کردار ہونا چاہیے، عوام کا ایک اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے، عوام کو اپنی صفائی ستھرائی، اپنے محلے کی صفائی ستھرائی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ ڈسٹ بن نہیں بنے ہوئے، کوڑا دان نہیں بنے ہوئے، کچرا کنڈی جس کے کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، جا کر وہاں کچرا پھینکا جا سکتا ہے، لیکن ہم خود ہی کچرا روڈوں پہ پھینکتے ہیں، سڑکوں پہ پھینکتے ہیں۔ یعنی ہم نے ہمارے محلے کو، ہماری گلی کو، ہمارے شہروں کو خود ہی ایک ڈسٹ بن بنایا ہوا، جس کی مرضی جہاں کچرا پھینکے، جہاں پانی پھینکے، ہم پھینکتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو عوام، پبلک، وہ خود اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ آگے پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور جہاں گندگی ہو رہی ہے وہاں گندگی نہ ہونے دیں۔ اس میں جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں اس میں پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو اب جو روڈ بنانے والا جو ادارہ ہے وہ روڈ بنانے میں بھی ایمانداری سے کام لے کہ اب روڈ بنتا تو ہے لیکن تھوڑا سا پانی گرتا ہے تو وہ روڈ اپنا راز کھول دیتا ہے کہ مجھے بنایا کس طرح گیا تھا، وہ تھوڑی سی بارش ہونے کی دیر ہے۔ ڈرین کا پرابلم ہے تو بارش کا پرابلم، بارش کی وجہ سے سڑکوں کا پرابلم آ جاتا ہے، گڑھے ہو جاتے ہیں، گھڑوں میں پانی جم جاتا ہے، پھر اس پہ گندگی جمع ہوتی ہے، پھر اس میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، پھر وہ کپڑوں پہ لگتے ہیں، بدن پہ لگتے ہیں، بچوں کو لگتے ہیں، اور اس سے پھر گھروں کے اندر بیماریاں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ایماندار، دیانتدار لوگ عطا کرے جو ان چیزوں کا خیال رکھے، اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بددیانتی سے بچیں، اور بددیانتی سے لوگوں کو بچائیں، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، عوام اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ناخنوں کو، اپنی پلیٹوں کو، اپنے باتھ روم کو، اپنے کچن کو، ان تمام چیزوں کو زبردست صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھیں۔ لال بیگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر، یہ صفائی ستھرائی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھانے کی چیزیں کئی دنوں تک بعد اوقات پڑی رہتی ہیں اور ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی گندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اہل جو محلے والے ہوتے ہیں یہ مل جل کر کوئی ایسی صورت بنائیں۔ ہنگامہ آرائی سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فساد سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل ہوں گے سمجھانے سے، اپنے انداز کو درست طریقے سے بدلنے سے، نیکی کی دعوت عام کرنے سے۔ اسلام و دین، اور خاص طور پر جو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مطلب کہ جو بیانات ہے، جو یہ جو عنوان ہے، اس پر عمل کریں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی آپ نے صفائی کو پسند فرمایا، اور آپ کی سیرت حوالے سے سنت تنظیف مشہور ہے کہ وہ سنتیں جس سے صفائی ستھرائی کے متعلق انسان عمل کرتا ہے۔
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے گا. میں سیمل بنت عابد مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک نیچے گر جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ادب، اللہ نہ کرے کسی سے قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ جائے یا آپ اتار رہے ہیں کسی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹھائیں اور چوم لیں، رکھ دیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ وہ قرآن کریم کو معاذ اللہ اپنے ہاتھوں سے گرا دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. تو عموماً اس طرح اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے کسی وجہ سے اور قرآن کریم نیچے زمین پر تشریف لے آئے تو اسے اٹھا کر چوم لے پیار و محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحسین اطاری ہے، بلوچستان گوسنی آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت نگران شورا سے سوال ہے کہ ہم سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں، کیا ہم رات کو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی کیا فرمایا؟ میں یہ سمجھا نہیں. جی بالکل، رات کو قرآن کریم پڑھیں. دن بھر اگر آپ اس کے حلال کما رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں سے کما رہے ہیں اور اس کے جو بھی حق کے شرائع ہیں، شریعت کے حقوق ہے، وہ اس کی بجاوری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کمانا بھی آپ کے لیے عبادت ہوگا. اور جب آپ گھر آئیں اور جب تھکا ہارا بندہ گھر آتا ہے اس کے حلال کما کر تو اس تھکے ہارے پر بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. پھر آپ آئیں، نمازیں وغیرہ ادا کر لیں اور پھر آ کر بھلے آپ گھر میں کچھ لمحوں کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوق و شوق دیا ہو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بھرپور ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. محمد سلیمان جنڈ اٹک سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا سے میرا سوال ہے کہ آن لائن میں صرف قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے یا کوئی اور بھی کورس کرایا جاتا ہے؟ ذرا مہربانی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن میں اتنے کورسز ہیں، واقعی بہت کورسز ہیں. صرف قرآن کریم کی درستی نہیں ہے بلکہ شاید اسلامی بھائیوں میں تو جامعۃ المدینہ بھی ہے، یعنی درس نظامی بھی آن لائن کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی نماز کے کورسز ہیں اور بہت سارے کورسز آن لائن ہیں. آپ ایک مرتبہ آن لائن کا جو ہمارا شعبہ ہے اس سے رابطہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی، میرے رب نے چاہا تو آپ کو بہت ہی مسرت ہوگی کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے یار. لوگ نیٹ کے ذریعے کس طرح قوموں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کس طرح لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا رہی ہے. آپ کو اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھے گی. آپ ایک دفعہ ہماری آن لائن جو شعبے جاتے ہیں ان کا وزٹ تو کر کے دیکھیں. کال چلائیے. محمد سرفراز اتاری ہند کولکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالی نگران شورا کو نظر بد سے بچائے. حضور یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ شادیوں میں لوگ طرح طرح کے تحفہ دیتے ہیں. اگر قرآن کریم شادیوں میں تحفہ دیا جائے تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل یہ صراط و جنان ماشاءاللہ بہت پیاری قرآن کریم کی تفسیر ہے. یہ ہے یا خزان و عرفان ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو یہ تحفے میں بالکل دیجئے، مگر تھوڑا سا اس میں ایک اہتمام کرنا ہے کہ چونکہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر جو تحائف دیے جاتے ہیں ان کے رکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی قرآن کریم خاص طور پر اگر آپ کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں تو پھر اس کے ادب کا اہتمام بھی اس کو بھی باقی رکھنا پڑے گا کہ یہ تحفہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کی ہرگز بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ خالصتاً قرآن کریم ہے تو جب اسے، کیونکہ عموماً ہم اس کو یا تو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں دیتے ہیں یا عموماً اس کے اوپر کوئی گفٹ پیپر ہم لپیٹتے ہیں، تو یہ جب کھلے گا تو اس کے اندر جب قرآن کریم نکالے جائیں گے، دیکھا جائے گا تو وہ باوضو اس کو چھونا پھر ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. تو پھر یہ کہ پھر ایسا اہتمام ہو کہ ان کے گھروں میں اگر پہنچ جائے، مطلب ادب ہو.
अदब हो और कोई नाजायज़ और गुनाहों भरा सिलसिला इसमें कोई बेचारा मुब्तला ना हो जाए, इसका एहतिमाम करें। मैं तो मशवरा दूंगा सलातुल जिनान लाजमी तौर पर दें। अगर आप एक जिल्द भी देना चाहते हैं तो एक जिल्द तोहफे में दें। इंशाल्लाह वो एक जिल्द भी पढ़ेंगे ना तो भी इंशाल्लाह इनके दिल में तफसीर पढ़ने का जज्बा पैदा होगा और इंशाल्लाह दूसरी जिल्दें भी ख़रीदेंगे। या कंजुल ईमान शरीफ, ये कंजुल ईमान है, आप यहाँ देख रहे हैं तफसीर की, कुरान करीम की जो तफसीर है। ये तो खैर हमें भी किसी ने तोहफे में ये दिया है तो ये हमने यहाँ पर रखा है। तो ये एक जिल्द है पूरा कुरान करीम, इसकी तफसीर आला हज़रत की ये तर्जुमा है और सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये तफसीर है। तो ये भी जैसे ये कुरान करीम की एक जिल्द है, इस तरह ये एक जिल्द में पूरे कुरान की तफसीर भी मौजूद है, ये भी दिया जा सकता है। खाली कुरान करीम भी आप तोहफे में दे सकते हैं, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जो मैंने चंद एहतियातें बयान की हैं और जो एहतियातें अभी मैं नहीं बयान कर सका हूँ, जो ज़हन में मुस्ताज़र नहीं है, उसको भी मलहूज़ रखना चाहिए। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे निगरान शुरा, आपकी खिदमत में गुजारिश है, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जब आप ये सिलसिला लेके आते हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। आपसे मालूम ये करना चाह रहे थे, जिस तरह मदरसतुल मदीना में बनी मुन्नों का सिलसिला होता है, उसके वालिदैन का खास तलावत करने का ज़हन नहीं बनता, तो अब उनके हवाले से कुछ मदनी कुल इरशाद फरमा दिए जाएं। तो मदरसतुल मदीना में जो पढ़ने वाले मुन्ने हैं उनके सरपरस्त किस अंदाज में हम मुदर्रिसीन उनकी इस्लाह फरमाएं ताकि वो तलावत कुरान पाक करने वाले बनते हैं और साथ ही मदनी मुन्नों को भी अपने साथ उसकी तलावत कुरान पाक करवाने वाले बनते हैं। देखिए, वालिदैन की अगर यहाँ पर मदनी सोच होती ही ना तो ये मदरसतुल मदीना का इंतखाब क्यों करते। तो इस बात को हमें मानना चाहिए कि वालिदैन की या वालिदा की या वालिद की कम व बेश मैं बात करूँगा जनरली मदनी सोच थी कि मैं हमारे बच्चा जो है वो मदनी मुन्ना या कुरान करीम पढ़े, तो भी मदरसतुल मदीना बालिगा में दाखिल करवाया। रही बात अब इनके तिलावत कुरान करीम के पढ़ने की आदत बनाने की, तो इसमें मेरी तमाम कारी साहिबान और नाज़मीन और जो मजलिस मदरसतुल मदीना के जो ज़िम्मेदारान होते हैं इनसे हम मदनी इल्तिजा करेंगे कि आप मदनी मुन्नों के जो सरपरस्त होते हैं इनके इज्तिमाआत का इनेकाद करें। हमारे जो भी पाकिस्तान सतह के या दुनिया भर में जो मदारिसुल मदीना मदनी मुन्नों के जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो इनके जो भी सरपरस्त होते हैं इस्लामी भाई, इनका एहतिमाम करें। इनकी जो घर की इस्लामी बहनें होती हैं उनको इस्लामी बहनों की तरफ भेजें, वो इनका एहतिमाम करें, वहाँ इनका इज्तिमा हो, वहाँ कुरान करीम की तिलावत पर और दीगर नेकी और परहेज़गारी के मामलात पर सुन्नतों भरे बयानात हों। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है। हमारे अगर कारी साहिबान सब मिलकर कोशिश करें तो इन मदनी मुन्नों के जो सरपरस्त होते हैं इन्हें आप मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करवा सकते हैं, इन्हें हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करवाएं। फिर इनके ज़रिए आप कोशिश करें तो ये आपके मदनी मुन्नों के जो सरपरस्त हैं वालिद भाई वगैरह, इन्हें आप मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाएं, इनसे मदनी इनामात के कार्ड पूर करवाएं। देखिए, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा, इनके घर में मदनी माहौल बनेगा और फिर एक वक्त आएगा कि इनके घर में सिवाय मदनी चैनल के फिर कुछ और चलेगा भी नहीं। फिर घर में तिलावत कुरान करीम भी इंशाअल्लाह देखेंगे और मज़ीदी बरकतें देखेंगे। अल्लाह करे कि हमारी मजलिस मदरसतुल मदीना जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों के लिल बनी लिल बनात और ये कारी साहिबान और नाज़मीन और दीगर जो हमारे इस्लामी भाई हैं इन तक ये हमारा ये पहुँच जाए मदनी गुलदस्ता, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसकी बेशुमार बरकतें होंगी। और मैं इसी तरह मदनी मुन्नों के जो सरपरस्त हैं वालिद या भाई वगैरह हैं इनसे मदनी इल्तिजा करूँगा कि आप भी इन कारी साहिबान वगैरह के साथ ताउन करें और अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें और अपने मदनी मुन्नों को कुरान करीम की तिलावत करवाएं और इसका एहतिमाम करें। कुरान करीम की तिलावत, सफ़ी तिलावत जिस घर में होगी मेरे रब की रहमत से उस घर से परेशानियाँ बड़ी तेज़ी के साथ दूर होंगी। मुझे अल्लाह ताला से बड़ा अच्छा गुमान है। सही कुरान करीम की तिलावत की बरकत आप अपने घर में देखेंगे, रिस्क में बरकत, जानो माल में बरकत, दीन व ईमान में बरकत, लड़ाई झगड़े फितने फसाद खुदा न खास्ता घर में हुए तो मेरे रब के कलाम की तिलावत की बरकत से इंशाअल्लाह इससे भी नजात नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साथ ही साथ तिलावत कुरान करीम की जो बरकतें और फजीलतें बयान हो रही हैं, साथ ही साथ माह मिसवाक पर भी
آپ کو لیتا چلوں، میری مسواک ہاں ہے میری مسواک. یہ مسواک چاہیے کیونکہ گھر میں نے تلاوت قرآن کی بھی عرض کیا، تو وہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ مسواک کو بھی اپنے فیملی میں اس کو نافذ کریں. مدنی منوں کی بھی عادت بنائیں کہ وہ بھی مسواک کریں. قاری صاحبان ہمارے ماشاءاللہ 1,20,000 سے زائد مدنی منع مدنی منیاں ہیں مدارس المدینہ میں، اور تقریباً 2200 سے زیادہ more than 2200 مدارس المدینہ مدنی منع مدنی منیوں کے دعوت اسلامی رن کر رہی ہے، چلا رہی ہے، اور یہ فی سبیل اللہ ہے، مفت ہوتے ہیں یہ مدارس. تو ان کے گھروں میں مسواک پہنچے، ان تک مسواک پہنچے، ان کا استعمال بڑھے. کھانے نماز کے لیے وضو کے جب وضو کرے تو مسواک کا استعمال، گھر میں داخل ہوں تو مسواک کا استعمال، کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوں تب بھی مسواک کا استعمال کریں. انشاءاللہ اس مسواک کی برکت سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ مسواک کی برکت سے آپ کے دانت، آپ کے مسورے مضبوط ہوں گے، آپ کا منہ بھی اچھا رہے گا، آپ کا ہضمہ بھی اچھا رہے گا، اور انشاءاللہ دانتوں کی پیلاہٹ دور ہوگی، اور آپ کے دانت بھی انشاءاللہ سفید موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہو رہا ہے، اور مضامین تھے لیکن اب وہ مضامین انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ سلسلے میں بیان کرنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں قرآن پڑھوں کاش خدایا